آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جیسی آئے سب کرامتوں سے سب کچھ حل کرتے چلے گئے؟ سب کچھ حل کرتے چلے گئے، ادھر کرامت دکھائی ادھر کھانا آ گیا، ادھر کرامت دکھائی ادھر کپڑے آ گئے؟ نہیں، اولیاء کاملین اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے کرامتوں کا صدور نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، مقابلے تو ہوتے رہے، وہ تنہا رہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین ایسا تھا۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ وہ دور تھا جب آپ ہندوستان آ رہے تھے۔ شہاب الدین غوری، اس نے کئی مرتبہ حملے کیے تھے پرتھوی راج کے ساتھ اور کئی راجاؤں کے ساتھ، لیکن شکست کھا کر کے جاتا تھا۔ آپ سرکار غریب نواز تشریف لا رہے تھے، وہ شکست کھائے ہوئے جا رہا تھا، تو نظر پڑی یہ فقیروں کے قافلے پر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، تو سرکار غریب نواز نے پیغام بھیجا بادشاہ وقت کو، اور اس کے سپاہی ہاتھی گھوڑے ہتھیار سب لے کر جا رہے۔ آپ نے پیغام یہ بھیجا کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ 8 فقیر لوگ۔ سرکار غریب نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر کی فوج شکست کھا کر جا رہی ہے پورے ہاتھی گھوڑے ہتھیار کے ساتھ۔ تو وہ ایک کہکہا لگایا کہ یہ گدڑی پہنے ہوئے درویش بات کہہ رہے ہیں ہندوستان فتح کرنے کی، کیا دیکھتے نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی فوج ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کیا کیا ہتھیار سے ہم لیس ہیں؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا بات یہی ہے، فرق یہی ہے کہ تم جب بھی جاتے ہو یہ ہاتھی گھوڑے اور ہتھیاروں پر بھروسہ کر جاتے ہو، معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور تاریخ نے آج دیکھ لیا، جو اللہ پر توکل کر کے آیا تھا، 800 سال گزر گئے، کرسی ابھی ہلنے کا نام نہیں لیتی، آج تک وہ حکومت قائم ہے، دلوں پر قائم ہے، دلوں پر قائم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم تو ہم ہیں، غیر بھی ان کو سلطان الہند کہتے ہیں۔ آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آج تسلیم کرتے ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، مقابلے کیوں نہ ہوں گے، ہر طرح سے ظلم کے ساتھ آپ کو شکست دینے یا ہٹانے کی کوششیں ہر لمحہ ہوئی، لیکن ایک درس ملتا ہے آپ کی زندگی سے، ایک درس ملتا ہے، چاہے اندھیرا کتنا بھی آ جائے صبح تو ہونا ہے، رات کتنی کالی کیوں نہ ہو جائے سورج کو نکلنا تو ہے ہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، زندگیوں میں اگر کبھی کٹھنائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، تو ایسا نہیں کہ زمین چھوڑ کر بھاگ جائیں یا ہا ہو کر کے اپنے آپ کو بے قابو کر لیں، بے صبرا پن دکھائیں، نہیں، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں پھر اپنی مدد بھی نازل فرماتا ہے، مدد بھی نازل فرماتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جیسی آئے سب کرامتوں سے سب کچھ حل کرتے چلے گئے؟ سب کچھ حل کرتے چلے گئے، ادھر کرامت دکھائی ادھر کھانا آ گیا، ادھر کرامت دکھائی ادھر کپڑے آ گئے؟ نہیں، اولیاء کاملین اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے کرامتوں کا صدور نہیں کرتے۔ ہاں، وہ بے اختیار ان سے کچھ کام صادر ہوتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موکل ہے اس کو کہہ دیں حاضر ہو جا، ابھی مجھے سونا لا کر کے دے دے، ابھی مجھے چاندی لا کر دے دے، مٹھائی کی خواہش ہوئی فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لا کے دے دے۔ یہ کرامتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کرامتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کے پاس کرامتوں کا اختیار تھا، باوجود اس کے فاقے پر زندگی گزارتے تھے، مشقتوں سے گزرے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں مدرسے سے پڑھ کر کے آ رہے تھے، اور بھی طلبہ تھے، کسی استاد کے پاس پڑھ کر کے آ رہے تھے، بیچ راستے میں ان کو چکر آ گیا اور گر گئے۔ دوستوں نے اٹھایا، کہا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 2 دن سے ہم کھانا نہیں کھائے، سرکار غریب نواز کے بیٹے ہیں، کھانا نہیں کھائے، بھوک کی شدت ہے کہ آج کمزوری آ گئی، گر گئے۔ تو وہ دوستوں نے پوچھا کہ آپ نہیں کھائے؟ تو آپ کے والد؟ کہا وہ پچھلے 8 دن سے تو فاقے میں ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، دن میں شام میں پانی پی لیتے ہیں، ان کا تو فاقہ اور ہے۔ بیٹے نے صرف اتنا کہا دوستوں سے، سب گئے اپنے اپنے گھروں میں جا کر کہنے لگے کہ آج تو بڑا غضب ہوا، ہم نے سلطان الہند معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو فاقے میں گرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ جب بچوں نے یہ بات پہنچائی اپنے والدین سے، تو شام سے پہلے جتنے متعلقین تھے سب بڑے بڑے طبق کھانے کے بھر کر کے خانقاہ پر لے آئے۔ حضرت سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا اچانک آج کھانے کا اس قدر وافر انتظام، کثیر تعداد میں کھانا آ گیا ہے۔ پوچھا کہ یہ بات کیا ہے، آج اتنا کھانا کیسے آ گیا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کبھی اشارہ تک نہیں کیا کہ آپ کے گھر پہ فاقہ ہے، ہم غریبوں کو آپ حکم فرما دیں ہم اپنی جان حاضر کر دیں، کیسے تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ سرکار غریب نواز نے پوچھا، تو لوگوں نے کہا آج حضرت آپ کے صاحبزادے حسام الدین چکرا کر گر گئے تھے، پوچھا ہمارے بچوں نے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ پچھلے 1 ہفتے سے فاقے میں ہیں اور وہ کمزوری کی وجہ سے گر گئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تو کھا لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، اور اس کے بعد اپنے گھر پر آئے، بلایا حسام الدین کہاں ہیں؟ بیٹا سامنے آیا، کہا
اب میری نظروں سے تم ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ فاقہ میں دنیا کے لیے نہیں میرے رب کی رضا کے لیے کرتا تھا، اور جو میرے اور میرے رب کے راز کو باہر لوگوں میں افشا کرے میں اسے اپنی چھت کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نہیں ہے کہ کرامتوں کے ظہور اور صدور سے طبق کے طبق وہ کھانے اتروائیں، اگر وہ چاہتے تو یقیناً اللہ ضرور دیتا، وہ سونے چاندی کے قلعے کیے ہوئے محل میں رہ سکتے، لیکن اولیاء کاملین پہلے سٹرگل کرنا سکھاتے ہیں، مشقتوں کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں، کیونکہ سنت مصطفیٰ یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ آج تھوڑی سی مصیبتوں پر ہم گھبرا کر کے واویلا مچاتے ہیں، حالات خراب ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ ہوا کیا تمہارے ساتھ آج؟ کس نے تمہیں آج آزمایا ہے؟ وہ تلواروں کے نیچے بھی سجدے نہیں چھوڑتے تھے، آج تمہیں کون ہے جو اذانوں سے روکتا ہے؟ کون ہے تمہیں مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا۔ تم تو آج محو خواب ہو اور خراٹے لیتے ہوئے اپنی نمازیں قضا کر جاتے ہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ عیش و عشرت آج اللہ نے اتنا دیا ہے جتنا ماضی میں کبھی لوگوں کو ملی نہیں ہوگی۔ آج تک بتاؤ کیا تم یا تمہاری اولاد کبھی ننگے رہے؟ کیا کوئی رات ایسی ہو کہ مجبوری کی وجہ سے یا بے سر و سامانی کی وجہ سے تم بھوکے سو گئے ہو؟ نہیں، اپنی پسند سے ہو سکتا ہے کوئی بھوکا سو جائے، لیکن غربت کی وجہ سے بھوکا سوئے کوئی آج بہت مشکل نظر آتا ہے۔ سب کو اللہ آج کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو پہنایا ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اسلام کو جو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے اپنے گھروں میں، یہ بہت حیرت کی بات ہے، یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ جس اسلام کا نام ہمیں عزت دیتا ہے، جس مصطفیٰ کی نسبت ہمیں عزت دیتی ہے، اسی اسلام کو ہم نے آج اجنبی بنا کر رکھا ہے۔ اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام زندہ باد کے نعرے سڑکوں پر لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تم اپنی بیٹیوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ اگر اسلام کو پسند کرتے تو ان کا حجاب کیوں آج نکل گیا؟ ان کا پردہ کیوں نکل گیا؟ گویا کہ ہم اسلام کو صرف مسجدوں میں پسند کرتے ہیں، باہر شادی محل میں جا کر کے دیکھیں، ہال میں، وہاں کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا مسلمان، اجنبی بنا رکھا ہے۔ اپنے برتنوں پر، اپنے دسترخوانوں پر کیا اسلام کو پسند کرتے ہیں؟ اگر تمہیں اپنے کھانے میں بھی اسلام پسند تھا تو یہ کیا ہے کھڑے کھڑے قطاروں میں جو کھاتے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اگر تمہیں اپنے لباس میں اسلام پسند تھا تو ذرا اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیتے، اپنے چہرے پر اگر اسلام پسند تھا آئینے میں جا کر دیکھ لیتے۔ ہم نے خود اجنبی بنا دیا ہے اسلام کو اپنے گھروں میں، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے لوٹنے کی، کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے، اسلام کے اوپر فلاں جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ خود اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ میں بات الگ نہ چلی جائے، آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے سلطان معین الدین حسن چشتی غریب نواز، جن کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر قائم ہے، لیکن پابندیاں ایسی تھیں ان کی زندگی پاک میں، قسم خدا کی سارے لوگ مل کر کے، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک روایت ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ غریب نواز کی ایک نماز کا ایک رکعت کبھی قضا ہوئی ہو، کبھی کوئی نماز قضا کی ہو، نہیں لا سکو گے۔ ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، اور پھر حد تو یہ ہے، میں نے ایک بات پڑھی تھی مجھے بہت حیرت ہوئی، رجب المرجب کے، یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے، پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے، حجرہ بند کر لیا تھا، کھڑکیاں بھی بند، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، آپ اکیلے تھے، اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی۔ 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے، اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی، آواز رک گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا، انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو، دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے، آپ کا وصال ہو چکا۔ لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی، پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے۔ جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ، دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھیں، آپ کی سانسیں نکل کر کے جو بھاپ بنتی تھی، دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے، لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ سانسیں جو نکلتی ہیں جہاں جا کر جم جائیں اس میں بھی ذکر الہی موجود ہے۔
عزیزان گرامی وقار، جن کی عبادتوں کا اور ریاضتوں کا یہ حال ہو تو کیا رب تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقامات علیہ نہیں عطا فرمائے گا؟